دیکھیں گے کہ اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ آپ کھاتے کیا ہیں، آپ سوتے کس وقت ہیں، آپ اٹھتے کس وقت ہیں، ورزش کتنی کرتے ہیں، اور باقی اپنے کام کتنے کرتے ہیں، اور دن میں اگر سوتے ہیں تو کتنی دیر سوتے ہیں. قیلولہ کرنا تو اس کو تو پاور نیپ کہتے ہیں، وہ سستی کی بجائے انسان کو اور ایکٹیو کر دیتا ہے باقی دن کے لیے. لیکن گھنٹوں بھر سونا دن کو اور رات کو جاگنا، تو اس سے تو پھر انسان کو فائدہ نہیں ہوتا، یہ تو پھر سستی ہے. پھر اسی طرح یہ کہ ہمت بلند رکھیں، اپنے آپ سے مایوس نہ ہو کہ میں نہیں کچھ کر سکتی، میرا نہیں خیال میں ٹھیک ہو سکتی. نہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے. اگر آپ کو کوئی جسمانی کمزوری ہے، کوئی بیماری ہے، تو اس کا علاج کریں، کوئی وٹامنز لیں، اپنی فوڈ ٹھیک کریں، بریدنگ ایکسرسائز کریں، واک کریں، اور پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، کیونکہ منافق ذکر نہیں کرتے. پھر فارغ وقت میں مفید اور نفع مند کام کریں، کسی کی مدد کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں. اگر آپ ہاسٹل میں ہیں تو ہاسٹل میں مختلف کاموں میں مدد کریں. ضروری نہیں کہ کوئی کہے کہ یہ کر دو تو پھر کریں. بعض لوگ خود بھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب F8 میں الہدا کا ہاسٹل بھی اور کلاسز بھی ہوتی تھی، تو ایک بچی تھی ماشاءاللہ، وہ لائر تھی، کہنے کا مطلب یہ کہ ہائیلی ایجوکیٹڈ بھی تھی. لیکن شام کے وقت کبھی میرا جانا ہوتا تھا تو میں ماشاءاللہ وہ خود وائپر لے کے باہر کے فرنٹ ایریا کو وائپ کر رہی ہوتی تھی، اس کی صفائی کر رہی ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد گھر جاتی تھی. تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اللہ نے کتنا اس کے اندر خیر رکھی، اس بچی کے اندر، کہ اس کا علم، اس کی قابلیت، اس کا ہنر اس کو اس بات سے نہیں روکتا کہ یہ اس طرح کے معمولی جن کاموں کو ہم معمولی، حالانکہ طہارت تو نصف ایمان ہے، لیکن جن کاموں کو ہمارے کلچر میں معمولی سمجھا جاتا ہے وہ بھی خوشی سے کر رہی ہوتی ہے. تو کچھ لوگ خود سے خود کام نکال لیتے، اور کچھ لوگوں کے سامنے کام پڑا تو ان کو نظر نہیں آتا. تو ظاہر ہے کچھ لوگوں نے اپنا آخرت کا اعمال نامہ جو ہے اس کو وزنی کرنا ہوتا ہے، تو انہوں نے تو بڑے اچھے اچھے کام کرنے ہی ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بس دنیا کے 4 دن کوئی زندگی سمجھا ہوا ہے اور اس کو جیسے تیسے گزار رہے ہیں. تو کوئی اپنے فارغ گیپس نہیں جانے دیں اپنے دن میں، ہر وقت کوئی نہ کوئی فائدہ مند کام کریں، اور ہر وقت لذت کی تلاش میں نہ رہیں کہ بس جس چیز میں مزہ آئے گا بس میں وہ کروں گی. نہیں، بس جو کرنے کا کام ہے، جو آخرت میں فائدہ دینے والا ہے، وہ مجھے کرنا ہے. آپ کو پتا نا کہ جنت جو ہے وہ ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے. تو جب ہم اپنے وہ فائدہ مند کام جو بظاہر ناپسندیدہ ہیں ان کو بھی کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح فارغ اوقات میں یا جو چھوٹے چھوٹے وقفے ہیں ان میں آپ ذکر اذکار کر سکتے ہیں، قرآن مجید حفظ کر سکتے ہیں، کوئی احادیث حفظ کر سکتے ہیں. لسٹ بنا کے کاموں کی صبح کے وقت ہی رکھ لیں جو کرنے والے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ انجوائے کریں گے، زندگی کو بھی انجوائے کریں گے، آپ کے دل کے اندر ایک راحت ہوگی. پھر اسی طرح یہ کہ کوئی بک ریڈنگ کی عادت ہو، کوئی اور اسی طرح دل پسند مشغلے ہوں. دل پسند مشغلے سے مراد یہ کہ مفید پروڈکٹیو کام جو ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ سستی کا سب سے مفید ترین علاج یہ ہے کہ محنت کرنے والے لوگوں کی سیرت میں غور کریں. محنت کرنے والے لوگوں کی سیرت میں غور کریں کہ بڑے بڑے لوگوں نے کیسے کام کیے. بس حیرت ہے اس پر جو نفع کے موسم میں بیکار رہنے کو ترجیح دیتا ہے، اور جب سرمایہ بکھیر دیا جاتا ہے تو اس کے حاصل کرنے کو چھوڑ دیتا ہے. ایک اور عالم فرقد ان کا نام ہے، کہتے ہیں کہ تم نے کام کرنے سے پہلے فارغ ہونے اور بے عمل ہونے کا لباس پہن لیا. کیا تم دیکھتے نہیں کہ محنت کرنے والے ادنا درجے کا لباس پہنتے ہیں، معمولی لباس پہنتے ہیں، اور جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو نہا کر اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، لیکن تم نے کام کرنے سے پہلے ہی فراغت والا اچھا لباس پہن لیا. یہ بہت گہری بات ہے. یعنی جب انسان ینگ ہوتا ہے نا تو اس کا سارا فوکس کس چیز پہ ہونا چاہیے کہ وہ محنت کرے، کام کرے. اور علماء کی سیرت اگر ہم پڑھیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ کس طرح ان کے پاس بعض اوقات لباس تک بدلنے کا وقت نہیں ہوتا تھا. بعض اوقات یہ نہیں کہ سستی پاری نہیں کرتے تھے، یعنی ان کی پرائرٹیز کچھ اور ہوتی تھی. اور پھر یہ کہ بعض اوقات پکانے کا وقت نہیں، کھانے کا وقت نہیں، لیکن وہ اپنے کاموں میں اتنے جتے ہوئے ہوتے تھے، اور پھر آج تک ان کے نام تاریخ میں زندہ ہیں، ان کی سیرت ہم پڑھتے ہیں اسی وجہ سے نا کہ جب کام کا وقت تھا تو انہوں نے کام کیا، اور اب وہ انشاءاللہ اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہوں گے اور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اپنے کاموں کا. کیونکہ دیکھیں اگر بہت سونے کو دل چاہے نا تو میں اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ اس زندگی میں تو کام کرنا ہے نا. اللہ کرے کہ قبر آرام کی جگہ ہو تو وہاں تو سونا ہی سونا ہے، سارا آرام مل جائے گا پھر. لیکن اگر آج کام نہیں کیا نا تو کل پھر آرام مشکل ہے. تو یعنی اپنے آپ سے آپ نے خود ہی لڑنا ہے کہ نہیں، نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے، اور کچھ اپنے ٹارگٹ سیٹ کرنے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ لوگ اپنی
اس کمزوری پہ بیماری پہ قابو پا جائیں گے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ سب بیمار ہیں، لیکن ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں، کوئی 1%، کوئی 10%، کوئی 20، کوئی 50 اس بیماری کا کسی نہ کسی طرح شکار ہوتا ہے. تو اپنی بیماری کو آئیڈینٹیفائی کر کے اور پھر اس کا علاج کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے اور ہماری زندگی کا ایک ایک دن بہترین طریقے سے گزرے اور ہم بہترین کام کر سکیں. بارک اللہ فیکم. وہ میرا ایک سوال تھا اس سے متعلق، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو آپ نے بتایا نا کہ زیادہ سونا نہیں چاہیے اور چھٹی کے دن بھی کہ ہمیں صبح جلدی اٹھ کے سارے کام مکمل کرنے چاہیے، تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم فجر کے وقت اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کر لیتے ہیں، سارے کام وغیرہ کر لیتے ہیں، تو فجر کے بعد ہم سو سکتے ہیں؟ سورج نکلنے تک تو بالکل بھی نہیں سونا چاہیے، لیکن یہ کہ اگر آپ آدھی رات کے جاگے میں ہیں اور آپ نے تہجد پڑھی اور بہت تھک چکے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے نیپ لے لیں، اگر آپ کو دن میں نیپ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. لیکن گھنٹوں سونا اس کے بعد یہ بالکل درست عادت نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کام کرنے والوں کے لیے برکت کی دعا کی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے. Ustaza, I just wanted to share a reflection that Azra Baji shared with us in class today. So, you're talking about productivity and using our time well, and I thought about productive families. And she said, we have to have the team spirit at home, that when everyone do the assigned task, and at the end of the day, we will end up a happy family and we become helpers to each other. So basically, we are together in this mission. So I just like that reflection because it really shows things start at home, and when you do it as a family, inshallah, as you go out, بالکل you will be able to continue as well. جزاک اللہ خیر، کیونکہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح ایک بانڈنگ بھی بنتی ہے، ریلیشنز اچھے ہوتے ہیں جب سب مل جل کے کام کرتے ہیں. اور اگر امی اکیلی کچن میں کام کر رہی ہوں اور ہم بستر پر لیٹ کے موبائل سے کھیل رہے ہوں تو آپ سوچئے کہ پھر ممی کا پارا کہاں جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کتنی ہوگی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم آج بات کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں، اور سورۃ طٰہٰ آج ہم نے شروع کی ہے. تو اس میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو نبوت دیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو، تو ان کو جو پہلی بات بھیجتے ہیں مشن پر، تو اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. ابھی جو آپ نے بات کی نا ذکر میں سستی کرنا، تو ذکر جو ہے ایک بوسٹنگ ہے، ایمان بوسٹنگ چیز ہے اور ہر چیز کی بیوٹی ہے. اور ایک کوٹ میں صرف شیئر کرنا چاہتی ہوں، ہارڈ ورک بیٹس ٹیلنٹ وین ٹیلنٹ ڈزنٹ ورک ہارڈ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی مجھے یہ پوچھنی تھی کہ میں 2 یا 3 دن سے زیادہ ایک چیز کو کنٹینیو نہیں رکھ پاتی، جیسے میں وہ اٹھتی ہوں تو 2 یا 3 دن اس سے زیادہ نہیں کنٹینیو کر پاتا. اس کے لیے جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے قریب کے لوگوں میں سے کسی کی مدد لیں اور ان سے، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ بندہ خود اٹھ نہیں پاتا تو کوئی ہاتھ پکڑ کے اٹھاتا ہے، تو اسی طرح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ضروری ہوتا ہے. کچھ کام ایسے ہیں کہ جو مل کے کریں تاکہ اگر آپ سلپ ہونے لگے تو کوئی آپ کو پکڑ لے. جس طرح ریسرچ کا ہوتا ہے، ریسرچ میں بتایا جاتا ہے کہ 8 سے 10 گھنٹے آپ کی سلیپ ہونی چاہیے، لیکن جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا کیا طرز عمل تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند کتنی تھی. تو ہم اس پر عمل کریں تو ہماری زندگی بہت بہترین ہو سکتی ہے. بالکل. آپ دیکھیے کہ اگر ہم 8 گھنٹے بھی روز سوتے ہیں نا اور 60 سال کی بھی زندگی ہو تو اس کا مطلب ہے 20 سال تو صرف سو کے ہی گزار دی ہم نے، تو کیا خسارہ کیا. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی سلیپ کو اس طریقے سے مینج کریں کہ جس میں سو کے وقت ضائع نہ ہو. ہم نے 15 بارے میں بھی پڑھا کہ آج کے کام کو کل پر مت چھوڑیں. جیسے کہ آج آپ نے بھی بات کی تو میں نے اس ٹائم بھی یہی سوچا تھا، میں نمازوں میں تھوڑی سی میں دیر کر دیتی تھی، لیکن ابھی اس ٹائم بھی میں نے اپنے دل میں عہد کیا اور آج دوبارہ یہ عزم میرا پختہ ہو گیا ہے کہ اب جو ہے میں نے آج کے کام کو کل پہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ بھی نفاق کی ایک علامت ہے. انشاءاللہ وہ آپ ایسا ہے کہ آپس میں بڈیز بنائیں کہ جو ایک دوسرے کو پکڑ کے رکھیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے بھی رہیں کہ تمہارے آج کے یہ سارے ٹارگیٹس پورے ہو گئے. یعنی اپنے ٹارگیٹ سیٹ کرے کہ اتنی میں نے تلاوت روز کرنی ہے، اتنے اذکار کرنے ہیں، اتنی بک ریڈنگ کرنی ہے، اتنے گھر کا کام کرنا ہے، اتنا ہوم ورک، یعنی سارے کام جو آپ کے کرنے کے ہیں ان کی ایک لسٹ بنی ہوئی ہو، اور اپنے آپ کو خود محاسبہ کریں، چیک کریں آپ سب لوگ. اور پھر جو چیز نہ ہو تو ایک دوسرے سے، اپنے ساتھی سے ڈسکس بھی کریں تاکہ وہ آپ کو ٹپس دیں کہ آپ کس طرح آگے بڑھیں. میں یہاں پہ استاذہ ایک بات ایڈ کروں گی کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی تھی نا کہ ہمیں اپنے آپ کو مختلف پازیٹیو باتیں بولنی چاہیے اور اپنے آپ کو جیسے پش کرنا چاہیے. تو میں نے استاذہ ایک ریسرچ پڑھی تھی اور مجھے نا بہت زیادہ اس سے اس طرح ہیلپ ہوئی، جس سے اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے برین میں یہ کوالٹی ایبلٹی ہوتی ہے کہ ہم اس کو ری گرو کر سکتے ہیں.
جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں نا کچھ سوچیں بلٹ ہو جاتی ہیں اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں میں یہ بھی نہیں کر سکتی, مجھ سے یہ بھی نہیں ہوتا. لیکن جب انسان اپنے آپ کو پازیٹیو جملے بولنا شروع کر دے کہ میں یہ کر سکتی ہوں اور یہ ہو سکتا ہے, اور پھر جیسے الحمدللہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ساتھ یہ بھی ایڈ کر لینا چاہیے کہ اللہ آسانی کریں گے, اللہ مدد کریں گے. تو میں نے بہت اس میں نا جیسے خود بھی یہ چیز پریکٹس کی اور الحمدللہ اس سے فائدہ بھی بہت ہوا. دوسرا پوائنٹ ایک یہ ہے کہ جیسے آپ نے استاذہ ہمیں جب میرا جینا مرنا پڑھایا تھا نا, تو اس وقت ایک آپ نے ہم سے ایکٹیویٹی کروائی تھی اسکیڈول بنانے کی. اور الحمدللہ ویسے تو بہت لوگ اسکیڈولز بناتے ہیں اور دن میں کرنے کے کام لکھتے ہیں, لیکن اس میں جو بہت زبردست چیز تھی وہ یہ تھی کہ اپنے کاموں کو اچیو کرنے میں جو ڈسٹریکشنز اور رکاوٹیں ہیں نا وہ لکھیں. اور اس سے استاذہ مجھے پرسنلی بہت زیادہ ہیلپ ہوئی, کیونکہ بعض دفعہ ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں اور پھر بیچ میں ایک ڈسٹریکشن آ گئی, دوسری آ گئی. تو ایک کورس میں ہم لوگوں نے جب یہ ایکٹیویٹی کرائی اور میں نے جب اسٹوڈنٹ سے کہا کہ صرف 3 گھنٹے کا آپ نے اسکیڈول بنانا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ پہلے 3 گھنٹے میں کون سی ڈسٹریکشن تھی, اور میں یہ دیکھ کے حیران ہو گئی کہ 80% اسٹوڈنٹس نے کہا کہ فون ہماری سب سے بڑی ڈسٹریکشن تھی, جس کی وجہ سے مثلا ہم ترجمہ نہیں یاد کر سکے, ہم نے تجوید کا لیسن ریوائز کرنا تھا ہم وہ نہیں کر سکے, ہمیں اور کام کرنے تھے. تو پھر الحمدللہ یہ تھا کہ پہلے تو اپنی ڈسٹریکشنز اور رکاوٹیں لکھیں جو اس کام میں آ رہی ہیں, اور دوسرا یہ کہ پھر طریقے سوچیں کہ اس کو ہم نے کیسے اوور کم کرنا ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ ایک تو پازیٹیو اپنے آپ کو ٹریگرز دینا اور دوسرا اپنا اسکیڈول بنا کے اس کو فالو کرنا, تو انشاءاللہ یہ چیز بھی ہمیں ہیلپ کرتی ہے کہ لیزینس میں انسان اوور کم کرے. بارک اللہ فیکم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.